کیسے قسیم النار والجنہ. جس کے پاس علی کی محبت ہے اس کے لیے جنت ہے، جس کے پاس علی کی عداوت ہے اس کے لیے جہنم. یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہو چکا کہ کیسے علی قسیم النار والجنہ. کہا کہ اس طرح معراجت کہے گا بس ھذا لی، جنت قبول کر لے گی. جیسے ہی معراجت کہے گا ھذا لک، جہنم اپنے آپ میں سنبھال لے. اس طرح معراجت قسیم النار والجنہ ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. امام کے کئی واقعات موجود ہیں جس میں امام نے اپنی فضیلتیں بھی بتائی ہیں. امام نے علی کی فضیلت، یہ بھی علی ہے. پہلے علی ابن ابی طالب، اس کے بعد علی ابن الحسین، یہ سلسلے کا تیسرا علی ابن موسیٰ الرضا. اب امام عالم غیب ہیں. اسی کتاب میں امام نے بتایا کہ امام کا علم کیا ہوتا ہے اور غیر امام کا علم کیا ہوتا ہے. توجہ رہے، حالانکہ پوری روایت مصائب پر مبنی ہے، مگر آخر میں جو امام نے بتایا ہے اور ابو سلط نے جو بیان کیا ہے اس پر اشارہ دیتے ہوئے آپ کی ضرورتوں کو تمام کر دوں. امام نے کہا کہ اے ابو سلط، فلاں مقام پہ کل مجھے حاکم بلائے گا، اور اے ابو سلط جب میں حاکم کے پاس جاؤں گا، مامون کے پاس، وہ طلب کرے گا، میں جاؤں گا، اور جب اس کے پاس جاؤں گا تو میری واپسی پر تو بس میری طرف غور کرنا. اگر میرے سر پہ ابا ہو تو نہ کوئی سوال کرنا، نہ مجھ سے ملاقات کرنا، نہ مجھے کسی مقام پہ بٹھانا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر میرے سر پہ کچھ نہ ہو تو تجھے میری جانب سے اجازت ہے کہ تو مجھ سے ملاقات کرے، میرے پاس بیٹھے، فضیلتیں سنے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ابو سلط فلاں مقام پر میری قبر کھودی جائے گی. امام فرماتے ہیں جیسے جیسے تم قبر کھودو گے وہاں پر ایک پتھر نظر آئے گا. امام نے فرمایا وہ پتھر کو ہٹا لینا، وہ میری قبر کا نشان ہے. اس کے بعد ان سے کہنا کہ پھر مزید قبر کو کھودیں. اس کے بعد امام نے فرمایا جیسے جیسے قبر کھدتی جائے گی ایک چشمہ اس میں سے نکلے گا. امام نے فرمایا اس چشمے میں کچھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوں گی. اس کے بعد ایک بڑی مچھلی آئے گی اور ان تمام مچھلیوں کو کھا جائے گی. ابو سلط نے واقعہ سن لیا. ابو سلط کہتے ہیں کہ دوسرا دن نمودار ہوا جیسے کہ امام نے کہا تھا کہ مامون نے طلب فرمایا. امام دربار میں گئے. امام اپنی جگہ سے اٹھا اور مولا کو جگہ دینے لگا. تو امام نے کہا کہ تو اپنے مقام پہ بیٹھ جا، میں اپنے مقام پہ بیٹھتا ہوں. اس کے بعد اس نے امام کے سامنے انگور پیش کیے. تو امام کا کیا رد عمل تھا وہ جانتے ہیں. بس اشارہ کرنا ہے ایک فضیلت کی طرف کہ امام نے بتایا کہ دیکھو اولی الامر کیا ہوتا ہے، ہادی کس کو کہتے ہیں، امام کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ابو سلط کہتے ہیں جب میرا مولا واپس آ رہا تھا جو امام نے کہا وہی تھا کہ امام کے سر پہ ابا. تو میں نے امام کو نہیں روکا. جب امام آ گئے، ابھی مسائل میں پیش کروں گا، تو امام نے جب اصطلاحات کے عالم میں امام موجود تھے تو ابو سلط کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے میں ایک شہزادہ تشریف لایا. جبکہ دروازے مقفل ہیں. میں نے سوال کیا کہ شہزادے بتائیے آپ اندر کیسے داخل ہوئے جبکہ میں نے دروازوں کو مقفل کر دیا. تو امام نے کہا کہ اسی کی طاقت سے میں اندر داخل ہوا ہوں جس کی طاقت سے میں مدینے سے یہاں تک آیا ہوں. اس امام کا نام ہے محمد تقی جواد علیہ السلام. ابو سلط کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام تقی جواد کو امام نے طلب کیا. امام کی زبان پر، امام کے ہونٹوں پر سفیدی تھی. امام نے اس سفیدی کو اپنے اندر لے لیا. اس کے بعد امام رضا غریب علیہ السلام نے امام تقی جواد کو اپنے سینے سے لگایا. کچھ لمحوں کے بعد امام الگ ہو گئے. تو امام تقی جواد نے ابو سلط سے کہا کہ ابو سلط جاؤ، اندر پانی رکھا ہوا ہے وہ لے کے آؤ تاکہ میں اپنے جد کو غسل دوں.
تو ابو سلط نے کہا کہ مولا میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اندر پانی موجود نہیں ہے. تو امام نے کہا ہم امر اللہ ہیں، ہم امام ہیں، اور ہمارا کہنا اللہ کا کہنا ہے. اب جاؤ تم کو پانی نظر آئے گا. ابو سلط کہتے ہیں جیسے ہی میں داخل ہوا پانی نظر آیا، میں پانی لے کر امام کے پاس پہنچا. امام نے غسل دیا. جب امام غسل دے رہے تھے میں آگے بڑھا. امام نے کہا کہ ابو سلط جہاں ہو وہاں رک جاؤ، کیونکہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے، غیر معصوم امام کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس کے بعد امام نے کہا کہ ابو سلط جاؤ اور کفن لے کے آؤ. ابو سلط کی حیرانی میں اور اضافہ ہوا. اب اس نے کہا امام نے کہہ دیا ہے امام امر اللہ ہے. یہ جیسے ہی اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ کفن اور ہنود موجود ہے. یہ لے کے امام کے پاس آیا، کفن اور ہنود امام نے پہنا دیا. اس کے بعد پھر امام نے کہا کہ جاؤ ابو سلط تابوت رکھا ہے لے کے آؤ. ابو سلط کہتا ہے کہ بہت چھوٹا مقام تھا، میں حیران تھا کہ تابوت وہاں پہ کیسے آ جائے گا، مگر چونکہ امام برحق نے کہا تھا میں پھر داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ خوبصورت سا تابوت رکھا ہوا. میں اس تابوت کو لیا ہوا امام کے پاس آیا. امام نے امام کو تابوت میں رکھا، چہرے کو ڈھانکا. اب تابوت چھت پھٹنے لگی اور تابوت عرش الہی کی طرف جانے لگا. ابو سلط نے کہا کہ مولا اگر مامون آ جائے تو ہم جواب کیا دیں گے؟ تو امام نے کہا چونکہ امر الہی کو امام کہتے ہیں، اب یہ تابوت کچھ لمحوں کے لیے عرش پہ جائے گا، اس کے بعد پھر آ جائے گا. جیسے ہی امام نے کہا تھا ویسے ہی تابوت آ گیا. ابو سلط کہتا ہے کہ جس لباس میں امام مامون کے دربار میں گئے تھے اسی لباس میں امام موجود تھے. وہ کفن امام کے پاس نہ تھا. اس کے بعد جیسے جیسے امام نے کہا تھا ویسے ویسے کیا گیا. چشمہ جاری ہوا، مچھلیاں آئیں، بڑی مچھلی نے اس کو کھا لیا. تو ابو سلط نے پوچھا کہ مولا یہ مجھ سے آپ کے جد نے کہا تھا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اے ابو سلط میرا پاپا بتانا چاہتا کہ دیکھو امام میں اور غیر امام میں فرق یہی ہے کہ تمہارا علم اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک چھوٹی سی قص و خاشاک ہے. ہمارا علم وہ ہے جس میں تمام عوالم کا علم موجود ہے. جس طرح مچھلی نے تمام چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیا ہے، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ کون ناحق ہے. ایک دن آئے گا جب حق کی شمشیر چمکے گی اور خدا دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کر دے گا. یہ امام کا اشارہ تھا. امام بتانا چاہتے تھے کہ علم اللہ میں اور عوام الناس کے علم میں فرق کیا ہے. ہدایت اس کو کہتے ہیں جو امام کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد کی ہو. اب آپ کے سامنے جس امام کی تمام فضیلتیں بیان کی گئی، اب اس امام کے سامنے ایک بڑا امر ہے کہ خدا کی مرضی پر راضی ہو جانا. اسی کو امام رضا کہتے ہیں. جیسے ہی مامون نے سامنے انگور رکھے، امام کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے. امام نے کہا کہ اے مامون میں جانتا ہوں تیرا ارادہ کیا ہے، یہ بتا تو میرے بچوں کو کیوں یتیم کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی امام نے یہ کہا تو مامون نے دربار کے سامنے اپنی تعویل رکھی کہ مولا جب کبھی میں آپ کے سامنے حسن سلوک کرتا ہوں آپ انکار کرتے ہیں، آج کے انگور تو آپ کے کھانا ہوگا. تو امام نے انگور اٹھایا. روایتیں بتاتی ہیں کہ امام نے کھانے سے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ. ابھی امام نے انگور نہیں لیا، انگور لینے سے پہلے میرا مولا کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے تمام مفصل واقعات کے سامنے پیش کیا کہ امام کو یہ یقین ہے کہ فلاں مقام پر قبر کا نشان بھی ہوگا، وہاں سے پتھر بھی ہٹانا. اتنا یقین ہے امام رضا کو کہ قبر کھدی ہوئی ہے، وہیں پر امام کو دفن ہونا ہے. وہ کس سے وصیتیں کرے جس کو معلوم ہے کہ اس کا لاشا کئی شبانہ روز بے گھروں کو پھٹتا ہے. اور جو امام یہ جانتا ہو کہ اس کے جانے کے بعد
آل محمد کا کیا حال ہوگا؟ اسی امام کی بہن ہے جس کو کہا جاتا ہے فاطمہ معصومہ قم۔ اس امام کی یہ بہن بہت زیادہ چاہتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرح شہزادی صغرا اور علی اکبر کی محبت پیش کی جاتی ہے، امام حسین شہزادی زینب کی محبت پیش کی جاتی ہے، اسی طرح سے یہ شہزادی اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ جیسے ہی شہزادی خراسان میں داخل ہوئی، دیکھا کہ چاروں طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی شہزادی نے دیکھا کہ سیاہ پرچم لگے ہیں، شہزادی کا دل بیٹھنے لگا۔ شہزادی نے جب لوگ آئے کہا کہ سیاہ پرچموں کی وجہ کیا ہے، تو اب لوگوں نے کچھ کہا نہیں، شہزادی کے سامنے گریہ فرمانے لگے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو پرسہ دینے کا، یہ فوراً اطلاع نہیں دی جاتی، خصوصاً جو کسی سے محبت کرتا ہو اس کو فوراً اطلاع نہیں دی جاتی کہ دیکھو تمہارا عزیز دنیا سے گزرا ہے۔ لوگ رونے لگے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ مستورات آئیں اور شہزادی سے ملنے لگی اور کہا شہزادی غضب ہو گیا، آپ کے بھائی کو زہر دے دیا گیا، امام دنیا سے گزر گئے، امام کو غسل بھی دیا گیا اور یہاں پر امام کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ صرف شہزادی کو خبر شہادت ملی، روایتیں بتاتی ہیں کہ شہزادی سے برداشت نہ ہوا، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں شہزادی صرف اطلاع ملی تو آپ کا یہ عالم ہوا، ہائے زینب کا مقدر چند قدم میں زینب تھی۔ زینب نے کیا دیکھا کہ اس بھائی کے سینے پر جس کو زینب بہت چاہتی تھی شبر سوار تھا، ریش مبارک ہاتھوں میں تھی، پسے گردن سے میرے مولا کو ذبح کیا۔ اجرکم علی الحسین۔ ایک مصیبت اور ذکر تمام، چونکہ چہلم کا بھی مرثیہ ہوا، جس کا چہلم منایا جا رہا ہے، 72 کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ کس پر گریہ کریں گے آپ؟ ایک ہی کا مقدر تھا، اس کو کہتے ہیں زین العابدین۔ جو پہنچے ہیں مولا تو ایک ایک لاشے کے پاس جب جاتے تھے تو ایک ایک مصیبت کو میرا مولا یاد کرتا تھا۔ چوتھے امام کی تمام مصیبتوں کو طے کرتے ہوئے جب امام پہنچے ہیں کربلا تو کیسے مولا نے دیکھا ہوگا، کیسے مولا نے دفن کیا ہوگا، بس مولا ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک منزل کی طرف اشارہ ہے اور ذکر کو میں نے تمام کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں تو امام کو معلوم ہے کہ امام کو کہاں دفن کیا گیا۔ اب سروں کو ملحق کرنے کا وقت آیا تو امام نے سر کو ملحق کیا سید الشہداء کے سر سے۔ یہ روایت آپ کو کئی مقتل کی کتابوں میں مل جائے گی، اس میں سے یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، مقتل لہوک میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جب امام نے امام کے سر کو ملحق کیا ہے تو امام بہت زیادہ روئے ہیں۔ جیسے ہی امام کے سر کو مولا ملحق کر رہے تھے، جہاں پہ سید الشہداء کا پورا جسم زخموں سے چور چور تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہے کہ امام کے سر پر کیا کیا ظلم ہوئے، کیسا سر امام نے ملحق کیا ہے، وہ سر جو زخموں سے چور چور ہے۔ کیونکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ 1900 زخم صرف حسین کے چہرے مبارک پر لگے ہوئے تھے۔ اللہ جانے حسین کے جسم پر کتنے زخم لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سر کو ملحق کرنے لگے، امام نے کہا بابا بیٹا چہلم کرنے کے لیے آیا ہے، بابا بیٹا بازاروں میں جا کے آیا ہے، بابا بیٹا درباروں میں جا کے آیا ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا بابا آپ کی سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہائے بابا آپ کا مقدر۔ دو اعلانات چند اعلانات سماعت فرما دیں۔ کل دن میں 1 بجے مکان تقیہ